أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی کا عرش اٹھانے والے عظیم الشان فرشتے اور وہ فرشتے جو اللہ رب العزت کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، طواف کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے صفے باندھے ہوئے کھڑے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یسبحون بحمد ربہم، کہ وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں رب کی حمد کے ساتھ۔ میں گزشتہ خطبے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ تسبیح کے الفاظ کیا ہیں، اور اسی سے ہمیں یہ سبق بھی لینا چاہیے کہ ہمیں بھی اس تسبیح کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو حاملین عرش ہیں اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں، جو وہ تسبیح کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کلمات ہیں جو تسبیح کے نبی علیہ السلام نے بتلائے اور سکھلائے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور فرشتوں کے بارے میں ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی ہی بادشاہت ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں، اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں۔ زمین و آسمان میں اسی کا حکم چل رہا ہے، جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے اور وہ حکم نافذ ہو جاتا ہے، کسی کو بھی مجال انکار نہیں۔ تکوینی امور کے سامنے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ آئے، اس بادشاہ کا، مالک الملک کا، اور یہ انسان اس کا پابند نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ پھر وہ بادشاہت ہی کیسی، وہ حاکم مطلق اس کی حاکمیت ہی کیسی۔ فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو اللہ کے ہاں فرشتے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، اللہ کے عرش کا گھیرا ڈالے ہوئے جو فرشتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ تکبر کرنا تو کجا رہا، وہ تھکتے ہی نہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون،
فرمایا رات دن اللہ کی تسبیح کہہ رہے ہیں، اور وہ تسبیح کہتے ہوئے توقف بھی نہیں کرتے، کوئی وقفہ نہیں ہے، نہ وہ تھکتے ہیں نہ وقفہ ہے۔ ہم تو بھائی تھک جاتے ہیں، سستا لیتے ہیں، سوتے ہیں، کچھ وقفے کے بعد پھر وہی عمل اگر کرنا ہو تو کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن فرشتے نہ تھکتے ہیں، نہ وہ تسبیح اور تحمید کے کلمات کو کہتے ہوئے کوئی آر یا کوئی تکبر وہ محسوس کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت گزار اور فرم بردار ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے، صحیح مسلم کی روایت، دو طرح کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام سے آپ سے پوچھا گیا کہ ای الکلام افضل، حضور سب سے اچھا کلام کون سا ہے قرآن مجید کے بعد؟ قرآن مجید کے بعد سب سے اچھا کلام اور کون سا ہے؟ قال مصطفی اللہ لملائکتہ، وہ کلام جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا ہے، کہ وہ فرشتے وہ کلام پڑھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی باحب الکلام الی اللہ، مجھے بتلائیے کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب کلمات کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ دونوں روایتوں کا جو معال ایک ہی ہے کہ فرشتے بھی یہی پڑھتے ہیں، اور اللہ کے ہاں یہ محبوب ترین کلمات۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث میں نے ذکر کی تھی اختصاراً، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو کلمے محبوب ہیں ان کو پڑھنے والے بھی اللہ کے ہاں محبوب ہیں۔ سمجھ گیا نا بات؟ جو کلمات اللہ کو محبوب ہیں، یا جو عمل اللہ کو محبوب ہے، وہ عمل کرنے والے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ اللہ یہ محبوبیت ہمیں عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ یہی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جملے بذات خود ایک پوری اپنے اندر معنویت رکھتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی تسبیح کیا ہے، اللہ کی حمد کیا ہے، حمد کے تقاضے کیا ہیں، تفصیلی بحث، لیکن ساری گنجائش نہیں باتیں کہنے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم مئۃ مرۃ، کہ جو آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے غفرت لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، تو اس کے گناہ اللہ سارے معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ دریا کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اتنے محبوب کلمات ہیں کہ جو 100 دفعہ پڑھتا ہے، 100 دفعہ اس کو دہراتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بے حد و بے حساب جو گناہ ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربع، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے 4 کلمات کو منتخب کیا ہے۔
یہ اللہ کی پسند ہے، اللہ کا انتخاب ہے کہ یہ میرے نزدیک بہت اچھے اور باعث برکت اور باعث اجر و ثواب کلمات ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے احب الکلام الی اللہ اربع، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک 4 کلمات بہت ہی زیادہ پیارے اور بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں، عموماً تیسرا کلمہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کو فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ محبوب ترین بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان 4 کلمات کو منتخب فرمایا۔ اس میں دیکھیے تسبیح بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحمید بھی ہے، اور لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بڑی تفصیل سے اس مسئلے پر بحث کی کہ سب سے افضل تسبیح کے کلمات کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ میں جو الفاظ ہیں وہ سبحان اللہ والحمد للہ میں بھی آ گئے، اور اس پر مستضاد لا الہ الا اللہ یہ ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر اللہ کے ہاں لا الہ الا اللہ ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، علماء نے بڑی عجیب بات کی ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب وضاحت کی ہے کہ ایک آدمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا رہتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ہے۔ یہ ہے، اگرچہ سبحان لا الہ اور حمد الا اللہ کا بدل ہے، اگرچہ وہ ہے، یعنی جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ تسبیح بمنزلہ لا الہ کے ہے اور حمد بمنزلہ الا اللہ کے ہے، سمجھے بات؟ لیکن یہ وہ درجہ نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اس لیے ان 4 کلمات میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تکبیر بھی، چاروں کلمات اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، من حلل 100 مرہ وسبح 100 مرہ وکبر 100 مرہ، اللہ، جو آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، سبحان اللہ کہتا ہے 100 مرتبہ، اللہ اکبر کہتا ہے 100 مرتبہ، یہ سارے آ گئے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چاروں آ گئے۔ فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کان لہ خیر من 10 رقبات یعتقہن و6 بدنات یدہرہن، اللہ اکبر۔ تو یہ کلمات 10 غلام آزاد کرنے کے سے بہتر ہیں، 10 غلام، اور 6 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے سے بہتر، یعنی اتنا اجر اور اتنا ثواب، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، کہ اگر الحمدللہ کہنے سے وزن اعمال یعنی اعمال تولنے کا جو ترازو ہے قیامت کے دن نیکی کا وہ بھر جاتا ہے الحمدللہ کہنے سے۔ اور ایک آگے فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان وتملأ ما بین السماء والعرش، اور سبحان اللہ والحمدللہ اس سے دونوں پلڑے بھر جاتے ہیں، بلکہ زمین و آسمان کا جو پاٹ ہے وہ بھی بھر جاتا ہے۔
اگر اس کے ثواب کو کیا مانا، اگر اس کے ثواب کو، اس کے اجر کو اگر شکل دے دی جائے، کوئی صورت دے دی جائے، تو وہ شکل و صورت اتنی بڑی ہو کہ زمین و آسمان پر ہو جائے. اتنے بابرکت کلمات. یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. اس بارے میں بہت سی روایات ہیں، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا. فرماتے ہیں کہ ان اللہ یؤتی المال من یحب ومن لا یحب. اللہ مال جس کو چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے. مال مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے. لیکن ولا یؤتی الایمان الا من احب. لیکن ایمان اسی کو عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس پر اللہ کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے کہ مولا کریم آپ نے ہمیں ایمان سے بہرہور فرمایا. ہم صرف اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا امتی بنایا. ہم اس کا احسان نہیں، اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ جائے کہ باقی انعامات کا انسان شکر کرے، کوئی مومن اس کا شکر ادا کرے. خود انسان کے اپنا وجود، انسان پر اللہ کی صبح سے لے کے شام تک عنایات اور رحمتیں اور نعمتیں، ان کا شکر ای خیال است و محال است و جنون، ممکن ہی نہیں. بھئی جہاں نعمتوں کا شمار نہیں ہے وہاں شکر کی ادائیگی کس طرح ہو سکتی ہے؟ وہاں شکر کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. بس یہی کہنا چاہیے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، میرا کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے، میرا کچھ نہیں ہے. فرمایا ومن سن بالمال. جو آدمی وہ محسوس کرتا ہے، بخل کرتا ہے کہ میرا مال خرچ ہونے سے کم ہوگا، وَحَابَ الْعَدُوَّ أَن يُجَاهِدَهُ، اور دشمن سے ڈرتا ہے کہ وہ ان سے جہاد کرے. دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے سے وہ ڈرتا ہے، خوف زدہ ہے کہ کہیں مارا نہ جاؤں. وَاللَّيْلَ أَن يُقَابِرَهُ، اور رات کو سوتا رہتا ہے کہ اٹھ نہیں سکتا کہ میں کمزور ہوں، نہیں اٹھ سکتا. فرمایا فَلْيَقْصُرْ، تو اسے فَلْيَقْصُرْ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ. وہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے جو مال خرچ نہیں کر سکتا. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے کلمات اونٹ پہاڑ سونے کا خرچ کر دیا جائے تو اس سے بھی زیادہ افضل اور اللہ کے ہاں بہتر. یہ اتنے بابرکت کلمات. ایک اعرابی آیا نبی علیہ السلام کی خدمت. اعرابی بھی بڑا ہوشیار تھا، جنگل سے آیا، بدو تھا. اعرابی بدو کو کہتے ہیں، دہقانی جس کو ہم کہتے ہیں. آگے کہنے لگا یا رسول اللہ انی قد عالجت القرآن فلم استطیع. اے اللہ کے رسول، میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پڑھ نہیں سکتا، کوشش کرتا ہوں لیکن قرآن پڑھ نہیں سکتا. فعلمنی شیئا یجزی بی من القرآن، کچھ مجھے سکھلا دیجئے جو قرآن مجید کا بدل بن سکے، کفایت کر سکے، بدل بن سکے. فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب دیکھیے صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابن ابی اوفا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ وَأَمْسَكَهَا بِأَصَابِعِهِ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 انگلیاں اس نے بند کی. فقال یا رسول اللہ ھذا لربی فما لی، اے اللہ یہ سب کچھ تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے اس میں؟
یہ تو سب اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قل اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اس نے پھر یہی پڑھا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، وذہب، چلا گیا، وقال ذہب، صحابی فرماتے ہیں چلے گئے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد ملا یدیہ خیرا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھلائی سے بھر لیے، اللہ سے دنیا میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ مانگ لی، اور اللہ کی تسبیح و تحمید کی حد بھی کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں چند روایات جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بارے میں۔ آگے جو بات ہے فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، فرشتے اللہ کی تسبیح کہتے ہیں اور اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ بھائی ظاہر بات ہے اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے والا وہی ہے جو ایمان دار ہے۔ جو ایماندار نہیں ہے اس نے اللہ کی حمد کیا کہنی ہے، اس نے اللہ کا شکر کیا کرنا ہے؟ وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے، جس طرح قارون نے کہا تھا کہ یہ تو میرے علم کا نتیجہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں سمجھتا، وہ شکر کس طرح کرے گا؟ حمد وہی کرتا ہے، شکر وہی کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ تو یہ حمد و ثنا کے بعد، فرشتوں کی حمد و ثنا کے بعد، یہ جو وَيُؤْمِنُونَ بِهِ بطور مدح کے، بطور تعریف کے، کہ وہ اللہ کو مانتے بھی ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں اللہ ذوالجلال پر، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ یا اللہ جو تیرے عرش کے اردا گرد ہیں اور تیری تسبیح و تحمید میں مصروف ہیں، وہ ایمان سے بے بالا، ایمان سے بالا تر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ایمان تو بہرحال ہوگا، لیکن یہاں ایک بات عجیب ہے جس طرح میں نے اشارہ کیا تھا۔ علامہ زمخشری بڑا نام ہے مفسرین، امام راضی نام سنے ہوں گے، بڑا نام ہے امام راضی کا، بڑا علامہ تھے، کیا ذکر کروں ان کے علم و فضل کا۔ اور بعد میں بعض اردو کی تفاسیر لکھنے والے، انہوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے۔ بات سمجھیے، میں نے 2 خطبے دیے تھے اس بات پر کہ اللہ کا عرش ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے۔ یہ کیوں تفصیل ذکر کی تھی، بتلایا تھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا عرش نہیں ہے، اللہ عرش کے اوپر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ کہتے ہیں۔ زمخشری کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر اللہ عرش پر ہوتے تو یہ اللہ کو دیکھتے، اور دیکھ کر ایمان لانا یہ باعث مدح نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا میں کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ، نہ اللہ کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ عذاب قبر کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان، یہ ہے یؤمنون بالغیب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے کہا اللہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عذاب قبر ہے، ہم نے کہا آمنا وصدق۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت ہوگی اور جنت اور دوزخ ہوگی، ہم نے فرمایا عرض کیا سمعنا واطعنا۔ بات سمجھے نا؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ وہ کہتے ہیں وہ تو حاملین عرش ہے، عرش کے اردا گرد طواف کر رہے ہیں، اگر اللہ ہوتے عرش پر تو وہ دیکھتے، تو ان کا یہ ایمان موجب مدح نہ ہوتا، کیونکہ موجب مدح وہ ایمان ہے جو بغیر دیکھے ایمان لایا جائے۔ اتنا سمجھے؟ جو بغیر دیکھے ایمان لایا جائے وہ ایمان معتبر ہے اور وہ موجب مدح ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے تو میری باتیں سنی ہے، میرے ساتھ جہاد کیا ہے، اللہ کی نازل ہوتی ہوئی وحی کو تم نے دیکھا ہے،
مگر وہ بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وہی کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وہ تمہاری طرح مجھ پر ایمان بھی لائیں گے، وہی پر ایمان بھی لائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کی تعریف کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، یہاں محلے مدح میں ہے، تعریف میں ہے۔ اگر اللہ کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ محلے تعریف نہیں ہے، وہ تعریف کے لائق نہیں ہے، کیونکہ دیکھ کر ایمان لانا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معتبر ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آثار موت واضح ہو جاتے ہیں، موت کے فرشتے ظاہر ہو جاتے ہیں، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت معاملہ تو منکشف ہو گیا۔ اب تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ایمان تب تھا جب تم یہ ایمان رکھتے کہ فرشتے آئیں گے، جان نکالیں گے، مومن ہوگا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی، کافر ہوگا تو اس کی نوعیت یہ ہوگی، یہ ایمان ہے۔ لیکن جب فرشتے آ گئے، دیکھ لیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اخرجی انفسکم، نکالو اپنی جان کو، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ما لم یتقرر، جب تک یہ گھوٹو نہیں بجتا، آنکھوں سے فرشتے دیکھ نہیں لیتے، اس وقت سے پہلے تو توبہ قبول ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہے۔ ایمان کا مرتبہ یا اس کی قبولیت یا اس کی مدحت تب ہے جب نہ دیکھا جائے، یہی ایمان ہے، ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، یہ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، علامہ راضی نے جو بات کہی ہے، حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ علامہ راضی کہتے ہیں کہ فَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ فِي كِتَابِهِ إِلَّا هَذِهِ النُّقْطَةُ لَكَفَاهُ فَخْرًا وَشَرْفًا۔ راضی اتنی مدحت کرتا ہے، تعریف کرتا ہے کشاف، صاحب کشاف، کہ اس نقطے کی کہتا ہے اگر ساری تفسیر نہ لکھتا، یہی ایک بات کافی تھی اس کی عظمت کے لیے، اس تفسیر کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی تھی۔ اور یہی بات بعد میں اردو کے بعد مفسرین نے بھی لکھی، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھتے ہی نہیں، مسئلہ سمجھیے۔ اس دنیا میں کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، نتیجہ کیا نکلا آپ کو معلوم ہے، کئی دفعہ سنایا ہے لوگ علماء نے، اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، اللہ نہ سوتے ہیں نہ سونا اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، اللہ کے پاس ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں، شام ہونے سے پہلے دن کے اعمال، اور رات ہونے یعنی صبح ہونے سے پہلے رات کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں صبح کی نماز میں، تبدیلی ہوتی ہے عصر کی نماز میں، اور یہ پھر سارا چٹھا لے کے اللہ رب العزت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ نبی آپ نے فرمایا قبل ان یرفع واللہ کشف وحجابہ نور، حجابہ نور، اللہ کا پردہ نور ہے، لو کشفت لحترقت شبہات وجہہ منتہا الیہ بصر۔ اللہ ذو الجلال اگر اس نور کے پردے کو دور کر دے تو اللہ ذو الجلال کے انواروں، چہرے کے انواروں تجلیات وہ جہاں تک پہنچے
مخلوق ہر چیز جل کے بھسم ہو جائے. دیکھے کیسے؟ بات سمجھے یا نہیں؟ یہ کہنا کہ دیکھتے نہیں، وہاں ہے ہی نہیں، فرشتے دیکھتے نہیں ہیں. بھائی دیکھے ہیں لیکن ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نگاہ بھی نہیں اٹھاتے. سمجھے بات؟ حدیث معراج میں ہے، نبی علیہ السلام نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ یہ فرشتہ کیوں کھڑا ہے؟ کیا لے کے؟ سور لے کے، جس قیامت کے دن پھونکے گا. یہ سور لے کے سر جھکائے، کان متوجہ کیے ہوئے، سور کو منہ لگائے ہوئے کھڑا ہے. فرمایا یہ کیوں کھڑا ہے؟ اب دیکھیے کب سے پیدا ہوا ہے، آپ نے کب دیکھا؟ قیامت تک کیسے کھڑا رہے گا اسی طرح؟ جبرائیل نے کہا یہ اسی طرح کھڑا رہے گا، یہ اس انتظار میں ہے کہ رب کا کب حکم آتا ہے کہ ٹھوک دو. اس کو اجازت نہیں ہے اوپر نگاہ اٹھانے کی. بات سمجھے یا نہیں؟ فرشتوں کو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. جبرائیل علیہ السلام کچھ دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل اتنے دنوں کے بعد کیوں آئے ہو؟ میں تیرے انتظار میں رہا. جبرائیل نے کہا ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے تو ہم آتے. فرشتے اپنی منمانی نہیں کرتے، جو ان کو کام سپرد کیا گیا ہے وہی کرتے ہیں. وہ سر اٹھا کے رب ذوالجلال کی طرف دیکھنے کی جرات ہی نہیں کرتے. اور کیسے کریں؟ جس طرح کی حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے اور مخلوق کے درمیان نور کا اتنا زبردست حالہ ہے کہ اگر اس نور کو دور کر دیا جائے تو اللہ ذوالجلال کے چہرہ انور کے نور سے جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچے ساری مخلوق جل کے رہ جائے. دیکھیں کیسے؟ پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ کیا دیکھنے کے ساتھ ایمان بالغیب نہیں رہتا؟ سمجھ نہیں آتی میرے جیسے طالب علم کو؟ تو آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، سورۃ بقرہ کے 30 پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ یا اللہ رب ارنی کیف تحیی الموت، مجھے مولا دکھاؤ مردہ کو زندہ کس طرح کرتے ہو، کس طرح کرتے ہو. اللہ ذوالجلال نے فرمایا اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ہاں ایمان لاتا ہوں لیکن اطمینان قلب مراد ہے. لیکن مقصود کیا ہے؟ اطمینان قلب ہے، ایمان تو ہے. تو کیا ابراہیم کو جب اللہ ذوالجلال نے یہ مردوں کو ذبح کیے ہوئے جانوروں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، کیا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ناقص ہو گیا تھا؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. بلکہ انہوں نے تو یہ اللہ سے عرض کیا لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں. اس لیے اگر کشف ہو جائے، کیا نبی علیہ السلام کے لیے کشف القبور نہیں ہوا؟ عذاب قبر نبی علیہ السلام کو نہیں دکھایا گیا؟ کیا نبی علیہ السلام کو جہنم اور جنت نہیں دکھائی گئی؟ تو کیا نبی علیہ السلام کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو گیا؟ وہ باعث مدح نہ رہا؟ اس لیے علامہ زمخشری ہو، علامہ راضی ہو، اپنے تمام تر علم و فضل کے باوصف یہ بات ان کی بالکل غلط، نہ علمی اعتبار سے نہ عقلی اعتبار سے، دونوں لحاظ سے. حالانکہ یہ دونوں عقل و فکر کے پہاڑ ہیں. آپ کو تو نہیں، مجھے تو پتا ہے کہ ان کے علم و فضل کا مقام کیا ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی یہ بات علم و عقل کے مطابق نہیں ہے، نصوص کے مطابق نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق نہیں.
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن پڑھنے کی بھی، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آگے ہے، فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ حمدی نہیں کہتے، او ایمان والو مبارک ہو تمہیں، اور تمہارے لیے وہ حاملین عرش بخشش کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے لیے کرتے ہی ہیں، ہم تو اپنے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہی ہیں، لیکن وہ حاملین عرش اور عرش کا طواف کرنے والے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بخش دے، ہمارے حق میں ان کی دعائیں قبول فرما لے، اللہ ہمیں گناہوں سے معاف سے گریز کی توفیق عطا فرمائے، حسنات کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔